آخری دکان توڑ دی تو اس کے نیچے سے ایک مکان نکلا، اور وہ مکان تو بہت دور تک تھا لیکن اس میں ایک پلر آ رہا تھا ایک مکان کا۔ اب جب اس کو اور توڑا گیا اور توڑا گیا اور توڑا گیا تو پتا چلا کہ پورا فل فلیج ایک مکان وہاں پہ نظر آ رہا۔ اب معلومات شروع ہوئی کہ یہ مکان کس کا، میں نے بہت شارٹ کر دیا آپ کے ٹائم کو بچانے کے، اور پتا چلا کہ یہ مکان حضرت خدیجہ طاہرہ کا وہ مکان ہے جس سے اللہ کے رسول نے شب ہجرت کی تھی اور مولا کو اپنے جگہ بستر پہ سلایا۔ یہ وہی مکان ہے جہاں جناب خدیجہ طاہرہ شادی کے بعد رسول خدا کو ریکویسٹ کر کے لائیں گے کہ عام طور پہ شادی ہوتی ہے تو دلہن شوہر کے گھر جاتی ہے، خدیجہ طاہرہ ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کر کے پیغمبر کو لائیں گے کہ آپ کے چچا ابو طالب کی تو اور اولاد ہے لیکن میرا دل چاہتا ہے آپ میرے گھر آئیں۔ اور اس گھر میں اللہ کے رسول نے 28 سال گزارے، 25 سال خدیجہ کی زندگی، یہیں پہ جناب قاسم پیدا ہوئے خدیجہ کے بڑے بیٹے جس کی وجہ سے رسول ابو القاسم کہہ جاتے ہیں، یہیں پہ ابو القاسم، یہیں پہ جناب قاسم کا انتقال ہوا، یہیں پہ شہزادی کونین کی ولادت ہوئی، یہیں سے مولا بستر پہ سوئے اور رسول کی ہجرت شروع ہوئی۔ اس مکان سے ایک ایسی خوشبو نکلی کہ جس 13 سال کے بچے کی ناک میں ایک مرتبہ یہ خوشبو گئی، معجزہ آنکھوں کے سامنے ہم دیکھ رہے ہیں۔ 2011 کے ماہ مبارک رمضان میں اس کا انتقال ہوا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ 13 سال کا بچہ 3 دکانوں کا مالک بنا، منوسونے کا مالک بنا، 3 کارخانوں کا مالک بنا، صرف اس لیے کہ خانہ خدیجہ میں ایک لمحے کے لیے اس کے قدم چلے گئے تھے اور وہ خوشبو اس کے ناک میں آ گئی تھی۔ آج بھی جناب خدیجہ طاہرہ کا مقام شیعہ اور سنی تمام علماء نے مل کے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کوئی ایک سوال کرے کہ مکے خانہ کعبہ کے بعد سب سے افضل جگہ کون سی ہے تو تمام علماء اسلام شیعہ اور سنی مل کے کہتے ہیں کہ وہ جگہ حضرت خدیجہ طاہرہ کا گھر ہے جو کعبے کے بعد افضل ترین جگہ ہے۔ اگر کبھی آپ کو حج پر جانے کا موقع ملے اور انشاءاللہ ملے گا، اور اگر کبھی عمرے پہ جانے کا موقع ملے اور ملے گا تو آپ حرم کی زیارت ضرور کریں، خانہ کعبہ کے طواف کریں، مگر کسی جاننے والے سے پتہ پوچھتے ہوئے اس جگہ پہنچ جائیے جہاں پہ یہ دکانیں تھیں جسے توڑ کے اب ایک میدان بنایا گیا ہے، گراؤنڈ۔ رات کے وقت لوگ کارپیٹ بچھا کے یا ویسے ہی زمین پہ بیٹھ کے ساری رات عبادت کرتے ہیں، اس کا وہ لوکیشن معلوم کیجیے گا وہ کون سی جگہ جہاں حضرت خدیجہ کا مکان تھا۔ میں اپنے more than 70 وزٹ جو میں نے مکے کے کیے ہیں حج عمرے ملا کر، اتنے لوگوں کو وہاں پہ ایسی دعائیں مانگتے سنا کہ ہم اور آپ سنیں تو کہیں گے پاگل ہو گیا، یہ دعا بھلا قبول ہو سکتی؟ تو ناممکن چیز کی دعا کر رہا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ودن منتھ لوگوں کی وہ دعائیں قبول ہوئی ہیں، خاص طور پر روزی کے حوالے سے۔ اچھا یہ ایک اصول ہے، اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا اصول اس لیے ملا دوں، وقت نہیں ورنہ یہ چیزیں ذرا میں تشریح کے ساتھ بتاتا۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا اصول اس لیے ملا دوں کہ ہو سکتا کسی کے پاس ایسی کوئی دعا ہو اس وقت، یا خدا نہ کرے آنے والے دنوں میں پیدا ہو جائے اور وہ مکہ نہ جا سکے۔ مسلم ابن عقیل نے اصول ہمیں دیا تھا اپنی شہادت کے موقع پر، دیکھیں عام اصول یہ کسی سے ملو اس کو دیکھو تو سلام کرو۔ مسلم حسین سے بہت دور سے دارالعمارہ کی چھت پہ کھڑے ہیں، ابن زیاد کا جلاد تلوار لے کے آگے بڑھ رہا، مسلم کی گردن اڑانے والا۔ مسلم آقا حسین کے سامنے اس وقت نہیں پہنچ سکتے لیکن جہاں کھڑے ہیں وہیں سے کھڑے ہو کے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ حسین جہاں بیٹھے تھے حسین اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے کوفے کا رخ کیا، وعلیک السلام یا اخی ابن عمی وثقتی ومعتمدی۔ اے مسلم تم کہیں سے مجھے سلام کرو، تمہارا سلام میں دیکھتا بھی، تمہیں میں دیکھتا بھی ہوں، تمہارے سلام کو سنتا بھی ہوں، تمہیں جواب بھی دیتا ہوں۔ تو جب مجبوریاں آپ کو دور کر دیں تو مسلم کے واقعے نے بتایا کہ تم اور ہم اور آپ مجبور ہو سکیں گے مگر آقا حسین مجبور نہیں ہے، مگر خدیجہ طاہرہ مجبور نہیں ہے۔ تو جب ممکن ہو تو وہاں جا کے دعا مانگیے، جب مشکل نظر آ رہا ہو دنیا کے جس کونے میں ہو وہاں بیٹھ کر نام خدیجہ، وسیلہ خدیجہ اور دل کی گہرائی سے عظمت خدیجہ کو سمجھ کے دعا مانگیے گا، پھر آپ دیکھیے گا کہ کم از کم روزی کے حوالے سے تو دعا اتنے جلد قبول ہوتی ہے۔ اگرچہ میں نے تو اس کے علاوہ ایسے مسائل کو حل ہوتا دیکھا، ایسے مسائل کہ جہاں بالکل یقینی بات
ایڈس کا مریض ہے، آخری سٹیج میں ہے، اس کی ماں تڑپ کے آئی ہے، ماں دعا مانگتی ہے، واپس جاتی ہے، پتہ چلا کہ بیماری ختم ہو گئی ہے۔ لیکن خدیجہ طاہرہ کے حوالے سے ایک بات اور سنی، اور ہمارے